بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المدارس دارالعلوم دیوبند میں تعلیمی سال کا آغاز۔ اصلاحی جلسہ میں مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا طلباء سے کلیدی خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جدید داخلوں کی کارروائی کی تکمیل کے بعد باضابطہ طور پر عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیمی سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس مناسبت سے جامع مسجد رشید میں ایک اہم اصلاحی جلسہ کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت محترم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کی ہے اور نظامت کے فرائض استاذ حدیث مولانا سلمان بجنوری صاحب نے انجام دیے۔ اس دوران جمعیت علماء ہند کے قومی صدر امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کلیدی خطاب کے دوران اپنے قیمتی پند و نصائح سے نوازتے ہوئے انہیں حالات حاضرہ سے روشناس کرایا اور پوری توجہ اور محنت و لگن کے ساتھ علم حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنے خطاب میں دارالعلوم دیوبند کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اس وقت جہاں بھی دینی خدمات انجام دی جا رہی ہیں وہ براہ راست یا بالواسطہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے فضلاء کا توسط ہی سے دی جا رہی ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں لایعنی امور سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی تمام تر توجہ علم دین کے حصول پر مبذول کرنی چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کتابوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ طلباء کا کتابوں سے تعلق منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے طلباء کو محتاط ہو کر زندگی گزارنے کی تلقین کی اور کہا کہ طلباء عزیز موبائل کے استعمال، خاص طور پر سوشل میڈیا سے اجتناب برتیں، کیونکہ اس وقت مدارس شرپسندوں کے نشانے پر ہیں۔ اس لیے اہل مدارس کو بہت احتیاط اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظم تعلیمات مولانا حسین احمد نے طلباء بالخصوص جدید طلباء کو ادارہ کے قواعد و ضوابط سمجھاتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی نصیحت کی۔ استاذ حدیث مولانا محمد سلمان بجنوری، ناظم دارالاقامہ مولانا منیر الدین قاسمی اور استاذ حدیث مولانا اشرف عباس قاسمی وغیرہ نے بھی اپنے خطاب میں طلباء کو نہایت کارآمد اور قابل عمل باتیں سمجھائیں۔ آخر میں محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی قیمتی نصیحتوں اور دعا کے ساتھ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ کسی کو افغان سرزمین دوسروں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے صوبہ پنجشیر کے دورے کے دوران ایک بڑے جلسہ عام میں شرکت کی اور خطاب کیا ہے۔ جلسہ عام میں وزیر سرحدات و قبائلی امور، وزیر صنعت و تجارت، گورنر پنجشیر، صوبہ پنجشیر کے صوبائی حکام، قبائلی رہنماؤں، علماء کرام اور مجاہدین نے شرکت کی ہے۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پنجشیر کے قبائلی رہنماؤں اور علماء کرام نے کہا کہ پنجشیر کے عوام نے اب امارت اسلامیہ کی حکومت میں سکھ کا سانس لیا ہے۔ عوام آزمائے ہوئے پرانے چہروں سے تنگ آ چکی ہے، اب ان کی حمایت نہیں کرتے۔ لوگ انارکی، تشدد اور حکومت پر غاصبانہ قبضے کے خلاف ہیں۔ انہوں نے بیرون ملک جانے والے سابق عہدیداروں کو ملک واپس آنے کی دعوت دی ہے۔ نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے پنجشیر کے عوام کا امارت اسلامیہ کے ساتھ تعاون پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حکومت سابق سوویت یونین اور مغرب کے خلاف جہاد کو یکساں اہمیت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جہادوں کا مقصد افغانستان سے جارحیت کا خاتمہ اور اسلامی نظام کا نفاذ تھا۔ خوش قسمتی سے امارت اسلامیہ نے دونوں مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ اب افغانوں کو لسانی اور علاقائی عصبیت اور جنگوں کا سامنا نہیں ہے۔ مولوی عبدالکبیر کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان سے غیر ملکیوں کے جانے کے بعد افغانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا۔ انہوں نے صوبہ پنجشیر کے علماء سے کہا کہ ملک چھوڑ کر جانے والے سابق عہدیداروں کو حکومت کی جانب سے واپس آنے کی دعوت دیں۔ انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ انہیں خوش آمدید کہے گی۔ مولوی عبدالکبیر نے امارت اسلامیہ کی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے واضح کیا کہ کسی کو ملک میں افراتفری پھیلانے اور افغان سرزمین کو دوسروں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ افغان حکومت اپنے پڑوسیوں، علاقائی ممالک اور دنیا کے ساتھ تعلقات کا دائرہ وسیع کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ بغلان میں سیلاب نے تباہی مچا دی، 300 افراد شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے شمالی صوبوں میں جمعہ کو ہونے والی بارش کے بعد آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ بغلان، تخار، بدخشاں، فاریاب، بادغیس، غور، فراہ اور ہرات میں بڑے پیمانے پر شہریوں کو جانی و مالی نقصان ہوا۔ سب سے زیادہ نقصان صوبہ بغلان میں ہوا، جہاں پر 3 اضلاع میں 300 سے زائد شہری شہید اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں اور ہزاروں گھر تباہ ہو گئے۔
نیز فصلوں اور باغات کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ صوبہ بغلان کے پولیس کمانڈر ملا جان محمد حمزہ کے مطابق اس صوبے کے صرف ایک ضلع برقہ میں سیلاب سے شہید ہونے والوں کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ متاثرین میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع مرکزی بغلان میں 60 شہری شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہوئے۔ امارت اسلامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایکس پیغام میں کہا کہ وزارت دفاع، داخلہ اور مقامی حکام کو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے فوری اقدامات اٹھانے اور تمام وسائل کو بروئے کار لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی سلسلہ میں ہفتہ کو کابل میں ڈپٹی وزیر اعظم ملا برادر اخوند کی صدارت میں مختلف محکموں کا اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہنگامی بنیادوں پر سیلاب زدگان کی بحالی اور امداد کے لیے اقدامات اٹھانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ وزارت دفاع کی خبر کے مطابق امدادی ٹیمیں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وہاں پر پہنچ گئی ہیں۔ زخمیوں کو صوبہ قندوز منتقل کیا گیا ہے اور متاثرین کے لیے کھانے، پینے اور رہائش گاہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ بھی مغربی افغانستان میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب آیا تھا، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے تھے، جبکہ سیلاب سے 2000 مکانات، 3 مساجد اور 4 اسکولوں کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ عالمی برادری رفح میں انسانی المیہ روکنے کے لیے حرکت میں آئے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے عالمی برادری اقوام متحدہ اور اس کے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ رفح پر اسرائیلی فوج کی مجرمانہ جارحیت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انسانی المیہ کے روک تھام کے لیے فوری حرکت میں آئے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ رفح کراسنگ پر صہیونی غاصب فوج کے مسلسل قبضے اور مسلسل چھٹے روز بھی اس کی بندش نے جارحیت کے تسلسل کے درمیان ہمارے فلسطینی عوام کے لیے انسانی اور طبی امداد کی آمد میں خلل ڈالا ہے۔ بیرون ملک علاج کروانے کے لیے زخمیوں کے باہر جانے کا راستہ بند ہے اور غزہ کے اندر زخمیوں کے علاج کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ دوسری طرف غذا کی شدید قلت کی وجہ سے رفح میں قحط اور ایک نیا انسانی المیہ رونما ہونے لگا ہے۔ حماس نے صہیونی قابض فوج کو موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی نازی دشمن فلسطینیوں کی نسل کشی کے جرم پر مصر ہیں اور وہ فلسطینیوں پر قحط مسلط کرنے کے ایک نئے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حماس نے مطالبہ کیا کہ صہیونی قابض ریاست کو اپنی جارحیت کو روکنے، کراسنگ سے دستبردار ہونے، اسے دوبارہ کھولنے اور ہمارے محصور عوام تک ہنگامی امداد اور طبی سامان کی آمد میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ ادھر دوسری جانب اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے ایک قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل فلسطین کی رکنیت پر مثبت طور پر نظر ثانی کرے اور اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کے حقوق اور مراعات کو مستحکم کرے۔ حماس نے کہا کہ محض قراردادوں کی منظوری سے فلسطینیوں کے ان کے حقوق نہیں مل سکتے۔ عالمی برادری کو فلسطینی عوام کے ساتھ مل کر ان کے حقوق اور آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ حماس نے بیان میں کہا ہے کہ زندہ ضمیر دنیا فلسطینی کاز کی حمایت کے لیے متحد ہو اور وہ سلامتی کونسل کو فلسطین کی مستقل رکنیت کی منظوری کے لیے دباؤ ڈالے تاکہ سلامتی کونسل ریاست فلسطین کو اقوام متحدہ کا مکمل رکن تسلیم کرنے کا فیصلہ کرے اور غزہ کی پٹی میں فاسٹ قابض حکومت کی جانب سے کیے جانے والے قتل عام کو روکنے کے لیے سنجیدگی سے کام کرے۔